اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں کا عطا فرمانا پروردگار کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں ایک ایسی نعمت ہمیں عطا فرماتا ہے جس کے صدقے اللہ نے کائنات کی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بلا شبہ اہل ایمان پر احسان عظیم کیا کہ انہیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، عظیم الشان رسول انہیں عطا فرما دیا۔ تو گرامی حضرات، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اہل ایمان کے لیے خوشیوں کا، فرحت کا اور مسرت کا ایک موقع ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہی اہل ایمان اپنے محبوب آقا سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ڈفرینٹ انداز میں محافل میلاد، کمکمے، لائٹنگ اور پھولوں کے ساتھ مساجد در و دیوار سجا کر اپنے محبوب آقا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن پاک میں کئی آیات میں بڑی شان اور رفت سے ذکر فرمایا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، پروردگار نے بہت سی عظمتیں عطا کی، یہاں تک کہ کفر مٹ رہا تھا اور اسلام کی عظمتیں چار دانگے عالم پھیلنے لگی۔ اس عظمت کی بنیاد پر جو اللہ رب العزت نے ہمیں محبوب کے صدقے عطا کی، ہم اس کا اظہار محافل میلاد کی صورت میں کرتے ہیں، سیرت طیبہ کے پروگرام کے انعقاد میں کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ ہر امت میں ان کے چرچے تھے۔ آج بھی بائبل اٹھا کے دیکھیے، توریت میں ہمارے آقا کا ذکر ہے، انجیل مقدس میں ہمارے آقا کا بیان ہے، زبور میں ہمارے آقا کا ذکر ہے۔ انبیاء اپنی امت کے سامنے ہمارے آقا کی عظمت کا اظہار کرتے رہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہر طرف ان کے چرچے تھے۔ میلاد ہوا تو عرش اور فرش پر ان کی دھومیں تھیں، اور آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی شان و شوکت کے ساتھ اہل ایمان اپنے آقا سے محبت کے لیے محافل میلاد کا اہتمام فرماتے ہیں، جشن میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اصل میں میلاد منانا اظہار تشکر و فرحت ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ تشکر پیش کرتے ہیں، فرحت اور خوشی کے لمحات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرتے ہوئے کہ جس کے صدقے اللہ نے ہمیں جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر ہمیں ایمان کی لذتوں سے سرشار فرما دیا۔ لہذا انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملے، وہ فطرتاً بائی نیچر اپنی خوشی اور شکر کے جذبات پیش کرتا ہے۔ پھر انسان کو جیسی نعمت ملے، اس نعمت کا بھی اسی طرح وہ اظہار کرتا ہے۔ نعمت جتنی عظیم ہو، اس کی خوشی بھی اتنی عظیم ہوتی ہے، اس کا شکر بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ لہذا ہم سال میں بہت سی خوشیاں مناتے ہیں۔ کچھ ایسی خوشیاں ہیں جو ہر سال ہوتی ہے۔ یوم آزادی پاکستان ہر سال منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بر صغیر کا ایک ایسا خطہ ملا جو اسلام کے نام پہ بنا۔ اس نظریاتی ریاست میں ہم قرآن و سنت کی بات کھل کے کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی ملنے والی اس نعمت پر یوم آزادی پاکستان، جشن آزادی پاکستان مناتے ہیں۔ تو اگر بر صغیر کا ایک ٹکڑا ہمیں ملے، اس کی خوشیوں میں ہم جشن آزادی منائیں۔ جس دن پوری کائنات ظلمتوں سے آزاد ہو، وہ دن ہمارے لیے کتنا بابرکت ہوگا، کتنی عظمتوں والا ہوگا۔
اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل تمہیں ملے، اس کی رحمت تمہیں ملے، فبذلک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر تم خوشیاں مناؤ۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا جو کچھ تم جمع کرتے ہو یہ خوشیاں منانا ان تمام جمع کی ہوئی چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ لہذا یہ فرحت، یہ خوشیاں منانا، یہ اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے اور آپ کی ولادت کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک عظیم موقع ہوتا ہے، جس میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو منا کر اپنے محبوب آقا کی سیرت کو اپنانے کا جذبہ پھر اپنے دلوں میں تازہ کر لیتے ہیں۔ گرامی قدرات، جس طرح محافل کا اہتمام ہوتا ہے، میلاد کا ذکر کیا جاتا ہے، محافل میلاد کا مقصد سرکار کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب کی ولادت کا ذکر فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب یاد تو کرو جس وقت ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ ہم سب اس عالم اجسام اور عالم دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک وہ اجتماع کیا جس میں سب لوگوں کی روحوں کو جمع کیا، جس میں ہم سب موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے روحوں سے پوچھا بتاؤ کیا تم ہماری ربوبیت کو مانتے ہو؟ کیا ہم تمہارے رب ہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو اللہ نے ساری روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ اب یہاں توجہ چاہوں گا، جب باری آئی محبوب خدا کی تو صرف اقرار نہیں کروایا، اللہ اپنے محبوب کی شان کو قرآن کی آیت میں ذکر فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں جب اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں۔ لیکن جب باری اپنے محبوب کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے صرف اقرار پہ بات نہیں چلائی، محبوب خدا کی عظمت، شان اور رفت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے سارے نبیوں سے اپنے محبوب کی رسالت کا وعدہ لیا۔ گرامی قدرات، یہاں ذہن میں رکھیں، ڈیفرنٹ انداز ہوتے ہیں کسی پر کوئی شے ثابت کرنے کے۔ اگر کوئی کسی کی بات کا خود اقرار کرے، مثال کے طور پہ کوئی کہے یار آپ بھول گئے پچھلے مہینے میں نے آپ سے 100 روپیہ لیا تھا، یہ اپنے لے لیں، یہ اقرار ہے، یہ پہلا درجہ ہے کہ کوئی کسی بات کا اقرار کرے اور کہے ہاں ٹھیک ہے، اپنے اوپر کسی بات کو ثابت کرے۔ اس سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے وعدہ۔ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو کوئی کہے یار مجھے 100 روپیہ دینا، میں آپ کو کل دے دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، آپ کہتے ٹھیک ہے لے لو، یہ وعدہ ہے کہ اس نے کل دینے کا کہا تو آپ نے دیا۔ آپ سے کوئی بات ہو جائے، پرومس ہو جائے کہ کل فلاں جگہ بات ہوگی یا ملیں گے، یہ وعدہ ہے۔ اس وعدے سے اوپر ہے عہد۔ عہد یہ ہوتا ہے جس میں کوئی ضمانت دے دے، آپ سے کوئی کہے یار 2000 دینا، آپ کہے جی کوئی آپ کی ضمانت دیتا ہے بازار میں؟ آپ کہتے ہیں یہ دکاندار ہے، وہ کہتا ہے ہاں یار میں ضمانت دیتا ہوں، دے دے گا یہ 2 دن تک، آپ اس کی ضمانت پہ دیں، اسے عہد کہتے ہیں۔ عہد سے اوپر ہے میثاق۔ میثاق اسے کہتے ہیں جس کو لکھ لیا جاتا ہے، جیسے کوئی پلاٹ مکان خریدے، وہ کہے جی 3 مہینے تک پیمنٹ کروں گا، آپ اس پر لوگوں کو بلاتے ہیں، گواہی ہوتی ہے، اسٹامپ لکھا جاتا ہے، سین انگوٹھے ہوتے ہیں، سگنیچر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں میثاق۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اظہار ہوا تو صرف اقرار ہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں، وہاں صرف اقرار ہے۔ لیکن جب باری محبوب خدا کی آئی تو اللہ نے نبیوں سے اقرار نہیں کیا، وعدہ نہیں لیا، عہد نہیں لیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
باری میرے محبوب کی ہے، اقرار سے کام نہیں چلے گا۔ سارے انبیاء مجھ سے اس بات پر گواہیاں دو تاکہ قیامت تک ظاہر ہو جائے مصطفیٰ کی رسالت وہ ہے جس پر سارے نبیوں نے لکھ کر گواہی بھی دی ہے، اور محبوب کی رسالت پر رب قدوس کے سامنے شہادت کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ اگر اس اسٹامپ پہ لکھ دیا جائے کہ فلاں کام نہ ہوا تو یہ سزا ہے، اسے اثر کہتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اثر بنایا۔ اب توجہ کے ساتھ قرآن کی آیت کو سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو بلایا، 313 رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب یاد کیجئے جب ہم نے سارے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، میثاق لیا، کانٹریکٹ لیا، معاہدہ کیا۔ یا اللہ وہ معاہدہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے نبیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء کرام، اے رسول اعظام، ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے، ہم تمہیں نبوت بھی دیں گے، ہم تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں بھی دیں گے۔ مجھ سے وعدہ کرو تمہارا دور نبوت ہو، تمہارا دور رسالت ہو، کتاب تمہاری، کلمہ تمہارا، شریعت تمہاری، امت تمہاری۔ اس حالت میں ثم جاءکم رسول، پھر میرے محبوب تشریف لے آئے، مصدق لما معکم، یہ وہ رسول ہیں جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق فرمائیں گے۔ مجھ سے وعدہ کرو اگر تمہارا دور رسالت ہو اور محبوب میرے آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب نے اپنی کتاب اور کلمہ چھوڑ دینا ہے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے میرے محبوب پہ ایمان بھی لے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اظہار عالم ارواح میں اللہ نے کیا، یہ وہ محفل میلاد ہے جس میں میلاد کا ذکر کرنے والا خود پروردگار ہے، جس کے سامعین انبیاء کرام ہیں۔ اندازہ لگائیے وہ محفل میلاد کتنی اعلیٰ اور عظیم ہوگی جس میں 1,24,000 انبیاء کی روحیں، 313 رسول اعظام ہیں، اور جس میں محبوب کی ولادت کا ذکر کرنے والا خود پروردگار ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، سارے انبیاء کرام سے کہا وعدہ کرو تم میرے محبوب پہ ایمان بھی لاؤ گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف کلمہ ہی نہیں پڑھنا، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے دین کے اندر۔ توجہ، سارے انبیاء کرام سے اللہ نے پوچھا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اس بات پر اقرار کرتے ہو، کیا اس پکے وعدے پر میرے ساتھ تصدیق کرتے ہو کہ یہ بھاری ذمہ داری جو میں تم پہ ڈال رہا ہوں، کیا تم نے یہ بھاری ذمہ اپنے ذمے لیا؟ سارے انبیاء پکار اٹھے قالوا اقررنا، جناب آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی نے کہا میں اقرار کرتا ہوں۔ اب اقرار کرنے والا کوئی عام نہیں، اقرار کرنے والے عیسیٰ روح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت ابراہیم جناب خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبی اللہ ہیں، جناب آدم صفی اللہ ہیں۔ سارے انبیاء کہہ رہے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اگر کسی بات پر محلے کا کوئی معتبر شخص کہہ دینا جی میں کہتا ہوں، اس کا اقرار کافی ہے، اور اگر کسی ریاست کا سربراہ کہہ دے اس کی بات اس سے زیادہ ویلیو والی ہے۔ لیکن جس پر اقرار کرنے والے 1,24,000 انبیاء ہوں، وہ بات کتنی اعلیٰ ہوگی۔ سب نے کہا اقررنا، سارے انبیاء کہتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اب اقرار انبیاء نے کر دیا، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، یہاں بات نہیں چلے گی۔ قال فاشهدوا، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی رسالت اور میرے محبوب کے کلمہ پڑھ لینے کا جو تم نے اقرار کیا ہے، اب اس پر گواہیاں بھی دو، گواہیاں بھی دو۔ اب گواہیاں شروع ہوئی، 1,24,000 انبیاء کی گواہی۔ گرامی قدرات، جس کے اسٹامپ پیپر پر 2 بندے سین انگوٹھے کریں وہ بڑا ویلیویبل ہے،
اور جس کے اسٹامپ پر 100 بندے انگوٹھے کر دیں، سائن کر دیں، وہ بڑا ویلیویبل ہے، اور جس کے اسٹامپ پر 1,24,000 سائن انگوٹھے کریں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے سارے انبیاء کرام اس بات پر گواہی دو، فشہدو۔ اب گواہیاں شروع ہوئی، گواہی دینے والے جناب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گواہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے گواہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے گواہ اسماعیل علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء کرام گواہیاں دینے لگے۔ سلسلہ شروع ہوا، جب سارے گواہیاں دے بیٹھے، پروردگار فرماتا ہے میرے محبوب کی عظمت اور شان کی بات ہے، سارے انبیاء، سارے رسول اعظام اگرچہ گواہیاں دے چکے ہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میرے محبوب کی رسالت کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کی رسالت پہ خود گواہ بن کے آتا ہوں، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ بن کے آتا ہوں۔ اب جس کے اسٹامپ پر سربراہ مملکت، چیف آف آرمی سٹاف سین انگوٹھا کرے، وہ کہے گا جی میرے اسٹامپ پر چیف آف آرمی سٹاف نے انگوٹھا کیا ہے، اس نے گواہی دی ہے۔ اور جس کی رسالت پہ پروردگار گواہ بن کے آئے، بتائیے اس محبوب کی رسالت کا کیا مقام ہوگا؟ دنیا کا ہر اسٹامپ کاغذ پہ لکھا گیا، جب یہ گواہیاں پوری ہوئیں اللہ فرماتا ہے یہ کائنات کا واحد کانٹریکٹ ہے، اس کو لوح محفوظ پر لکھ دیا جائے، قیامت تک کے لیے یہ اسٹامپ لکھ دیا گیا، لوح محفوظ پر موجود ہے، اور قیامت تک کے لیے ہر ایک کو بتا دیا، فرمایا یہ محبوب کی رسالت ہے، یہ محبوب کے میلاد کا وہ تذکرہ ہے جس کو اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں بھی ذکر کر دیا، فرمایا ہم نے اسی کانٹریکٹ کو لوح محفوظ پر محفوظ بھی فرما دیا ہے۔ گرامی قدرات، اس آیت کریمہ سے ایک بات تو معلوم ہوئی، میلاد کا ذکر کرنے والا خود پروردگار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر میرے محبوب تشریف لائیں، محبوب کی ولادت کا ذکر کرنے والا خود پروردگار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محافل میلاد جو ہم سجاتے ہیں ان میں ایک عالم بیان کرتا ہے، باقی سنتے ہیں، یہ عالم ارواح میں وہ محفل ہے جس کے سامعین انبیاء کرام ہیں، جس میں میلاد بیان کرنے والا پروردگار ہے۔ اور اس سے پتہ چلا محبوب خدا کی ولادت کا ذکر کرنا یہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہے، اور انسان جن سے پیار کرتا ہے ان سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور محبت کے لیے پیراڈائم نہیں ہوتے، محبت کے لیے کرائیٹیریا نہیں ہوتا، محبت تو فرط جذبات کا نام ہے، اور جو جس سے پیار کرتا ہے وہ محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے جا رہے تھے، حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا حضرت عامر بن عقبہ سے کہا چچا جی ذرا سرکار کی نعت تو سناؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، حدیث کا نمبر 4196 ہے، آپ خود جا کے نیٹ پہ سرچ کر لیجئے، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، اور متفق علیہ حدیث کے اندر اس انداز میں محبوب کی محبت کا اظہار ہے، صحابی جب نعت پڑھتے ہیں، اور یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں، مسند احمد بن حنبل میں ہے، سرکار نے بھی کہا ہاں عامر میری نعت سناؤ۔ پتہ چلا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا تھا، محفل میلاد سجتی تھی جس کی صدارت میرے آقا فرماتے تھے، نعت پڑھنے والے صحابی رسول ہوتے تھے۔ حضرت حسان کی بہت سی نعتیں آپ نے سنی، آج حضرت عامر بن عقبہ کی نعت بھی سنیں۔ حضرت عامر بن عقبہ جب کہا گیا کہ آپ نعت سنائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائش کی، تو آپ نے سرکار کی نعت سنائی۔ نعت کے الفاظ ہی ہیں اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ گواہ ہے اگر آپ نہ ہوتے نہ ہمیں ہدایت ملتی، نہ ہم زکوٰۃ دیتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، اور نعت پڑھنے والے صحابی رسول ہیں، اشعار بخاری میں ہیں، اور جن کو سنائی جا رہی ہے سامعین صحابہ کرام ہیں، محفل کی صدارت پہ خود کونین کے والی جلوہ فرما ہے۔ مجھے بتائیے وہ کیسی محفل کی روحانیت ہوگی جس میں خود محبوب خدا کی نعت بھی پڑھی جائے اور سرکار خود نعت کو سماعت فرما رہے ہو۔
صحابی عرض کرتے ہیں اللہم لولا انتا مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، پیارے آقا ہمیں جو بھی ملا، ہمیں ہر ہدایت، ہر عمل جو ملا ہے وہ اللہ نے آپ کے صدقے عطا فرمایا۔ آگے صحابی کہتے ہیں فاغفر فداء لکا ما بقینا وثبت الاقدام الا قینا، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر ہم قربان ہو جائیں، اگر آپ کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کمی ہوئی یا دین کی مدد میں ہم سے کوئی کمی رہ گئی، آپ دعا کریں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم دین کی اس انداز میں ہو سکتا ہے آپ کی مدد نہ کر سکے ہوں جیسے کہ اللہ چاہتا ہے، اگر دین میں آپ کی ہم اس طرح مدد نہ کر سکے ہوں تو دعا کر دیں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور دعا کیجیے اللہ سے کہ دشمن کے مقابلے میں اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ چونکہ خیبر کی طرف جا رہے تھے اور جاتے ہوئے صحابی نعت پڑھتے ہیں، سرکار سن رہے ہیں فاغفر فداء لکا ما ابقینا وثبت الاقدام الا قینا، یہ دعا کر رہے ہیں۔ اب جب یہ نعت کا شعر پڑھا نا تو صحابہ کے دلوں کے اندر سرکار کی محبت مچل اٹھی، اور چونکہ یہ کہا کہ آپ دعا کریں اللہ دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کرے، اور صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں، ادھر سے نعت پڑھی جائے، ادھر سے محبوب خدا بھی خوشی سے جھوم رہے ہوں، صحابہ بھی جھوم رہے ہوں، بتائیے اس محفل میلاد کی روحانیت کا کیا مقام ہوگا۔ صحابہ خوشی کے ساتھ جھوم اٹھے، نعت شریف پڑھی جا رہی تھی اور اس محبت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ صحابی پھر آگے نعت پڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَإِنَّا إِذَا سِيهَ بِنَا أَبَيْنَا، عرض کرتے ہیں آپ دعا کیجئے اللہ اپنا سکون ہم پر نازل فرما دے۔ یہ دعا کے اشعار پڑھے وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا، ہم پر سکینت نازل ہو، سکون نازل ہو، وَإِنَّا إِذَا سِيهَ بِنَا أَبَيْنَا، اور یہ بھی دعا فرمائے کہ جب ہم باطل کی طرف جائیں، ہمیں باطل کی طرف بلایا جائے تو ہم حق کی صداؤں کے ساتھ باطل کے خلاف کھڑے ہو کر حق کی صداؤں کو بلند کرنا شروع ہو جائیں۔ یہ اشعار صحابی پڑھ رہے ہیں، سرکار اتنے خوش ہوئے، محبوب خدا نے خوش ہو کر دعا دی اور کہا یرحم اللہ، اے عامر بن اقوا اللہ تیرے اوپر اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب سرکار جہاد کی طرف جاتے ہوئے کسی کے لیے یہ دعا کرتے تو ہم سمجھ جاتے کہ اللہ نے اس کی شہادت مقدر فرما دی، وہ شہید ہو گیا، صرف دعا سے اندازہ ہو جاتا۔ کہتے جب دعا کی اور سرکار فرماتے یرحم اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو فاروق اعظم پکار اٹھے، کہا وجبت یا نبی اللہ، پیارے آقا آپ نے دعا دے دی، ہمیں پتہ چل گیا کہ اس صحابی پر شہادت واجب ہو گئی، لولا امتعتنا بہ، کاش ہمارے ساتھ یہ صحابی اور زندگی گزارتا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتا، سورہ لقمان کی آخری آیت میں لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں فاروق اعظم کو سرکار نے کیوں نہیں ٹوکا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں واجبت یا نبی اللہ، بخاری جی سے پڑھ رہا ہوں، عرض کرتے ہیں پیارے آقا واجب ہو گئی شہادت، چونکہ جب آپ نے کہہ دیا رحم اللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پکے خیبر میں جا کے شہید ہو جائیں گے، لیکن کاش ان کو اور زندگی مل جاتی تو ہم ان کے ساتھ زندگی گزارتے۔ وہی ہوا، خیبر میں جب یہ صحابی پہنچے تو وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اشارہ کر کے ایسے فرمایا ان لہ لاجرین، فرمایا ہر شہید کو ایک ایک اجر ملا ہے، عامر بن اقوا کو رب نے دگنا اجر عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ محدثین نے لکھا اس لیے، فرمایا ایک حضرت عامر کو شہادت کا اجر ملا، ایک سرکار کی نعت پڑھنے کا اجر اللہ نے عطا فرمایا۔ جو نعت پڑھ کر محبت سرکار کے صحابہ کے دلوں میں پیدا کی، فرمایا اس محبت کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، لہذا حضرت عامر بن وقوع کو اللہ نے دگنا اجر عطا فرما دیا۔ اور سرکار اس مقام پہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، فرمایا یہ وہ عظیم مجاہد ہیں، کَلَّ عَرَبِيٌّ
بہت ہی کم ایسے عربی ہیں مشابہہ مثلیہا کہ جو ان کے مثل چلے ہوں، مشابہہ مثلہا جو ان کے مثل چلے ہوں۔ پتہ چلا جو نعت پڑھ کے سرکار کی محبت کا اظہار کرے اللہ اسے اجر بھی دیتا ہے، محبوب خدا بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔